اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اولنا محمد واسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ میں آج اپنے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کا ذکر کرتی ہوں، اپنے امام زمانہ کے والد گرامی کا ذکر۔ آپ کا لقب عسکری ہے، آپ کو الصامت، الہادی، الرفیق، الزکی کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کا لقب عسکری زیادہ مشہور ہوا کیونکہ آپ جس محلے میں مقام سرمن رائے رہتے تھے اسے عسکر کہا جاتا تھا۔ بظاہر اس کی وجہ یہ تھی کہ خلیفہ معتصم باللہ نے اس مقام پر اپنے لشکر جمع کیا ہوا تھا اور یہ اس کی فوجی چھاونی تھی، عسکر فوج کو ہی کہتے ہیں، اور اس لیے خلیفہ متوکل نے امام علی نقی کو مدینے سے بلوا کر یہیں رہنے پر مجبور کیا تھا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس خلیفہ نے امام زمانہ یعنی امام علی نقی کو اسی مقام پر 90,000 کا لشکر کا معائنہ کرایا تھا، اور جب آپ نے اپنی 2 انگلیوں کے درمیان سے اسے اپنی خدائی لشکر کا مشاہدہ کرایا تھا تو اس وجہ سے اس مقام کا نام عسکر ہو گیا تھا اور عسکری آپ کو کہا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ میرے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی کئی خدمات ہیں، اور سب سے زیادہ تو یہ کہ آپ نے جو تفسیر قرآن کی ہے وہ تفسیر عسکری کے نام سے ہی مشہور ہے۔ میرے مولا نے کہا ہے، سب سے زیادہ جو میرے مولا کے قول مشہور ہیں ان میں سے میں کچھ کا ذکر کرتی ہوں کہ آپ نے کہا کہ پڑوسیوں سے خوش اخلاقی کا برتاؤ کرو، اور پھر آپ نے کہا کہ تمام برائیوں کی کنجی غصہ ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ عقل مند شخص وہ ہے جو الہی احکامات کے آگے سر جھکائے، اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی باعزت ذلیل ہو جائے اور کوئی ثروت مند غریب ہو جائے تو اس پر رحم کرو۔ آپ نے فرمایا جو لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں سے درگزر کرتا ہے۔ یہ میرے مولا امام حسن عسکری کے فرمان میں سے ہے کہ غریبوں کی بھی مدد کرو، اور کوئی اگر امیر انسان غریب ہو جاتا ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ میرے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کو معتمد عباسی نے بے شک قید میں رکھا ہوا تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ یہ قیدی ہیں، کیونکہ اس کو خوف تھا کہ 12ویں امام کے آنے کا، اس لیے یہ نظر بند اس نے خصوصی طور سے آپ کو کیا ہوا تھا، اور بہت سارے سپاہی ہر وقت پہرے پہ گھر کے دروازے پہ موجود رہتے تھے۔ لیکن یہ امام ہیں جن کے لیے جو قرآن کے ساتھ ہیں، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ قرآن کو پڑھ کے فاصلے طے کیے جاتے ہیں، تو امام بھی کسی قید کا پابند نہیں ہے۔ اور یہ میرے مولا کو بہت نظر بند رکھے ہوئے تھے، قید میں رکھے ہوئے تھے، سپاہیوں کے پہرے میں تھے۔ اسی وجہ سے ابو یعقوب اسحاق ابن ابان کہتے ہیں کہ جس وقت میرے مولا قید میں تھے تو آپ اپنے اصحاب اور اپنے شیعوں کے پاس آدمی بھیج دیا کرتے تھے، اور آپ کہتے تھے کہ فلاں رات کو عشاء کے وقت
اور فلاں بن فلاں کے گھر فلاں مقام پہ آ جانا، تم ہمیں وہیں موجود پاؤ گے۔ حالانکہ آپ قید میں ہوتے تھے، سپاہیوں کی نگرانی میں ہوتے تھے، بادشاہ ہر وقت پوچھتا تھا کہ امام کیا کر رہے ہیں، اور وہ پہرے دار بھی ایسے ہوتے تھے جو ایک لمحے کے لیے بھی قید خانے کے دروازے سے جدا نہیں ہوتے تھے، نہ دن میں اور نہ رات میں۔ اور بلکہ اس بادشاہ کا یہ حکم تھا، ہر 5 دن کے بعد وہ جو سپاہی ہوتے تھے ان کو وہ چھٹی دے دیتا تھا اور دوسرے سپاہی وہاں پہ کھڑے کر دیتا تھا، کیونکہ اسے یہ ہوتا تھا کہ امام کے عبادت کو، امام کی ریاست کو، امام کے اخلاق کو دیکھ کے سپاہی متاثر ہو جاتے تھے، تو شاید وہ کچھ امام کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئیں، تو ہر 5 دن کے بعد وہ پہرے دار وہاں سے ہٹا دیتا تھا، اور سخت تاکید تھی کہ ایک لمحے کے لیے بھی قید خانے کے دروازے سے کوئی ہٹے نہیں، وہاں پر جو بھی سپاہی کھڑے ہیں وہ وہیں پہ کھڑے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود میرے امام یہ کہتے تھے کہ میں فلاں دن اور فلاں وقت وہاں پہنچ جاؤں گا، تو آپ پہنچ جاتے تھے، لوگ اپنی اپنی حاجتیں آپ کے سامنے پیش کرتے تھے، آپ ہر ایک کی حیثیت اور منزلت کے مطابق ان کی حاجت روائی فرماتے تھے، اور پھر وہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے تھے، اور میرے امام اسی طرح قید خانے میں واپس آ جاتے تھے۔ تو یہ سمجھتے تھے کہ میرے مولا کو انہوں نے قید کیا ہوا ہے، اور اسی طرح سے میرے مولا جب بھی ہوتا تھا، آپ جس سے بھی ملاقات کرنی ہوتی تھی آپ وہاں پر چلے جایا کرتے تھے۔ آپ خطوط بھی لکھتے تھے، آپ کے نائب بھی تھے اور عثمان بن سعید جیسے، لیکن آپ کے پاس جو نوکر تھے وہ عقید تھے، اور آپ کے پاس ایک کنیز تھی جن کا نام ثقل تھا۔ یہ ہر وقت میرے مولا کے ساتھ رہتے تھے، اور میرے مولا کا جیسے میں نے ابھی کہا کہ انہوں نے بے شک میرے مولا کو قید کیا ہوا تھا، لیکن جب میرے مولا نے جانا ہوتا تھا تو آپ ان بند زنجیروں کو توڑ کے اس قید خانے کے بند دروازوں میں سے بھی نکل کر آپ وہاں پہنچ جاتے تھے جہاں آپ کو جانا ہوتا تھا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ جعفر بن شریف جرجانی تھے، یعنی یہ جرجان کے رہنے والے تھے۔ ان کا ایک اصول تھا کہ یہ ہر سال حج کو جاتے تھے، اور حج سے واپسی پر یہ سرمنرائے یعنی سامرا ضرور آتے تھے اور مولا کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے تھے۔ اس سال جب یہ آئے جعفر بن شریف، تو کچھ لوگوں نے آپ کو کوئی سامان دیا تھا، تحفے دیے تھے کہ یہ مولا کی خدمت میں پہنچا دینا۔ جب یہ حج سے فارغ ہوئے تو جعفر بن شریف تو یہ سامرا آئے اور امام سے ملاقات کی۔ اب ان کے پاس جو سامان تھا، جو تحفے تھے، وہ چاہتے تھے، اپنے دل میں سوچ رہے تھے کہ یہ سامان جو ہے میں کس کے سپرد کروں۔ ابھی آپ کے دل میں یہ خیال آ ہی رہا تھا، اور وہ سامان رکھا ہوا ہے، مولا کو پتہ ہے کہ یہ سامان یہاں رکھا ہے، لیکن مولا کے پاس یہ آپ اظہار نہیں کر پا رہے کہ میں یہ سامان کس کو دوں۔ تو مولا نے خود ہی کہا کہ دیکھو، یہ سامان جو تمہارے پاس ہے وہ میرے خادم مبارک کو دے دو، یعنی کوئی جو مولا کا یہ جو مال آتا تھا، جو سامان آتا تھا، وہ مبارک کے پاس ہی جمع ہوتا تھا، تو آپ نے کہا کہ مبارک کو دے دو۔ تو آپ نے پھر جعفر نے وہ سارا سامان مبارک کو دے دیا۔ اور اب جعفر کہتے ہیں کہ میں نے بھی سوچا تھا کہ بس اب میں نے مولا سے سلام کر لیا، میں باہر نکلوں، اور سلام کر کے تو آپ نے فرمایا تو اب تم حج سے تو فارغ ہو گئے ہو، تو تم اب جرجان جاؤ گے؟ تو میں نے کہا جی ہاں، میں جرجان جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا، تمہیں 117 دن لگیں گے تمہیں جرجان پہنچنے میں، یعنی حج کی بات، تم ظاہر ہے محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، تم ربیع الآخر میں پہنچو گے، اور وہ جمعے کا دن ہوگا، تو تم قبل دوپہر وہاں پہ تم جرجان میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جب تم جرجان پہنچو، یعنی آپ دیکھیں کہ پیشین گوئی اور علم غیب کس قدر میرے مولا کے پاس ہے، میرے مولا امام حسن عسکری، کہ
آپ کی عمر جو کہ 27-28 سال کی عمر آپ کی ہے، اور آپ اس کو بتا رہے ہیں میرے مولا کہ تم جب وہاں پہنچو گے تو وہاں کے شیعوں سے، ہمارے چاہنے والوں سے یہ کہہ دینا جس دن تم پہنچو گے اسی دن ظہرین کے بعد میں وہاں پہنچ جاؤں گا، اور ان سے کہنا کہ ان کی جو بھی مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو حاجتیں ہیں، وہ اپنے یاد کر کے رکھ لیں، میں وہاں پہنچوں گا اور انشاءاللہ تعالی ہم وہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور پھر آپ نے کہا کہ اچھا اب تم جاؤ، خدا حافظ، اور تم اور تمہارا سارا مال و اسباب سلامت رہے گا، اور تم اپنے اہل و عیال تک بخیر و عافیت پہنچو گے، کیونکہ اس زمانے میں یہ تھا کہ بیچ میں ڈاکو وغیرہ ہوتے تھے، سامان لوٹ لیتے تھے، قافلے لوٹ لیتے تھے، ظاہر قافلے کی صورت میں روانہ ہوتے تھے، لوگ آتے تھے جس جگہ سے بھی آنا ہوتا تھا، تو آپ نے کہا تم اہل و عیال تک بخیر و عافیت پہنچو گے۔ اور پھر آپ نے جب وہ روانہ ہونے لگے تو کہنے کہ سنو، تمہارے فرزند کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، یعنی انہیں اب ایک تو خوشخبری یہ دی کہ تمہارا سفر بخیریت ہوگا، دوسرا کہا کہ تمہارے بیٹے کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا، اور اس کا نام بھی تمہیں، پھر آپ نے ایک دوسری بات اور بھی کہی چلتے چلتے کہ جو وہ بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام سلط بن شریف بن جعفر رکھنا۔ اللہ یعنی کہ خوشخبری پہ خوشخبری آپ اس کو دے رہے ہیں کہ بیٹے کے گھر بیٹا پیدا ہوگا، پھر آپ نے نام رکھا، یہ بھی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ امام نام بتا رہے ہیں، اور پھر آپ نے کہا کہ وہ جو تمہارا پوتا یعنی جو پیدا ہوگا، خداوند کریم اس سے اپنے دین کی تبلیغ کرائے گا، اور سنو وہ بھی ہمارے چاہنے والوں میں سے ہوگا، یعنی جو بچہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، مولا اس کی بھی سارا مستقبل بتا رہے ہیں کہ وہ دین کی تبلیغ کرنے والا ہوگا اور وہ ہمارے محبت کرنے والوں میں سے ہوگا۔ تو یہ ظاہر ہے جسے اتنی خوشیاں مل رہی ہوں وہ کتنا خوش ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں خوش ہو گیا، جعفر بن شریف کہتے ہیں کہ میں بڑا خوش ہوا، اور میں نے کہا مولا میں ایک بات آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، تو میرے مولا نے کہا کہ ہاں تمہیں دیر میں یاد آیا، بتاؤ کیا بات ہے، یعنی جیسے مولا جانتے ہیں اور اب وہ ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہاں بتاؤ، چلو تمہیں یاد آ گئی ہے تو بتاؤ۔ تو کہا کہ فرزند رسول، جرجان میں جہاں میں رہتا ہوں وہاں آپ کا ایک چاہنے والا ہے، محب ہے، جس کا نام ابراہیم بن اسماعیل ہے، اور آپ کے دوستوں میں وہ بہت مشہور ہے، اور مولا وہ ہر سال اپنے مال میں سے 1,00,000 درہم سالانہ نکالتا ہے، اور پھر وہ جو سالانہ درہم نکالتا ہے وہ اپنے پاس نہیں رکھتا، وہ آپ کے دوستوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ آپ مسکرائے اور بڑے خوش ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ابو اسحاق، اچھا آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا تھا ابراہیم بن اسماعیل، اور میرے مولا پورا نام لے کے کہتے ہیں کہ نہیں سنو، ابو اسحاق ابراہیم بن اسماعیل ہمارے چاہنے والوں میں سے ہے، اور ہمیں معلوم ہے اور ہم بہت خوش ہیں اس سے، اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور ابھی تو یہ جعفر کو ہی خوشخبری سنا رہے تھے کہ تمہارے گھر پوتا پیدا ہوگا، اب آپ کہتے ہیں کہ ابو اسحاق ابراہیم، یعنی کہ آپ نے پورا نام اس کا لیا تھا کہ ابو اسحاق ابراہیم جو اتنا 1,00,000 درہم ہمارے چاہنے والوں میں تقسیم کرتا ہے، اللہ اس کے تمام گناہ کو معاف فرمائے گا، اور سنو اس کو ہماری طرف سے بتا دینا کہ عنقریب اس کو خداوند کریم ایک بیٹا عطا کرے گا، اور اس بیٹے کی بھی پھر صفات مولا نے بیان کرنی شروع کی کہ جو حق کا قائل ہوگا، اور اس سے یہ کہہ دینا کہ جب یہ بیٹا پیدا ہو تو اس بچے کا، اس لڑکے کا نام احمد میرے نانا، میرے جد کے نام پر رکھیں۔ آپ دیکھیں، آپ نے جعفر کو بھی خوشخبری سنائی کہ تمہارے گھر پوتا ہوگا، اور پھر آپ نے دوسری خوشخبری یہ دی کہ آپ نے خود اس کا نام بھی رکھا، تیسری یہ کہ اس کی تعریف بتائی کہ وہ دین کی تبلیغ کرے گا اور وہ ہمارے چاہنے والوں میں سے ہوگا۔ اور اسی طرح سے ابو اسحاق ابراہیم کے لیے جو مولا سے ملے تو نہیں ہیں، صرف مولا کے چاہنے والے ہیں، مولا سے دور ہیں، اور مولا کے چاہنے والوں کو ہر سال 1,00,000 درہم تقسیم کرتے ہیں، تو مولا یعنی جانتے ہیں اور خوش ہو کے مولا کہتے ہیں کہ اس کے گھر بھی اب
خدا اس کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، اس کے گھر ایک بیٹا بھی پیدا ہوگا، اور وہ بیٹا بھی کیسا ہوگا کہ وہ ہمارا چاہنے والا ہوگا، اور جو حق کا قائل ہوگا، یعنی خدا کا ماننے والا ہوگا، خدا کے دین کی تبلیغ کرنے والا ہوگا یہ بچہ بھی، اور اس کا نام بھی میرے مولا نے اپنے جد کے نام پر احمد رکھا۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ اب تم جاؤ، تمہارا سفر خیریت سے ہوگا، اور میں تمہارے پاس ظہر کی نماز کے بعد تمہارے گھر پہنچ جاؤں گا، اور تم وہاں ہمارے سارے چاہنے والوں سے کہہ دینا کہ وہ وہاں آ جائیں اور اپنی حاجتیں جو سوال ہم سے کرنے ہیں وہ سب کرنے کے لیے آ جائیں۔ جعفر بن شریف کہتے ہیں کہ میں سرمن رائے سے رخصت ہوا، اور میں صحیح و سلامت، جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا، جمعے کا دن تھا اور 3 ربیع الآخر تھی۔ میں قبل از دوپہر، یعنی کہ دوپہر ابھی نہیں ہوئی تھی، میں جرجان پہنچ گیا۔ میرے سارے دوستوں کو اطلاع ملی کہ میں آ چکا ہوں، تو سب مجھے مبارکباد دینے کے لیے آنے لگے۔ جو بھی میرا دوست آتا، میں نے ان سے کہا کہ آج ہی امام حسن عسکری علیہ السلام نے وعدہ فرمایا ہے، وہ آج سپہر میں یہاں تشریف لائیں گے، لہٰذا جو بھی مسائل پوچھنا ہو اس کی تیاری کر لو، انہیں لکھ لو، کیونکہ امام تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں۔ بس میں نے آپ سے یہ ذکر کرنا ہے کہ دیکھیں ادھر اس نے پہرے دار بٹھائے ہوئے ہیں، اب میرے مولا کس طریقے سے یہاں پہنچیں گے، کیونکہ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارے پاس پہنچوں گا، اور یہ تقریباً 3 ساڑھے 3 یا 4 ماہ کے بعد یہ مکے سے حج کرنے کے بعد اور مولا سے ملنے کے بعد یہ یہاں پہنچے ہیں۔ انہیں اتنا عرصہ لگا ہے، اور طویل عرض زمین کیسے فاصلے سمیٹ لیتی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنے سے فاصلے سمٹ جاتے ہیں۔ میرے امام کیسے بتا رہے ہیں کہ قرآن اور ہم ایک ہیں، کہ آپ نے فرمایا کہ میں پہنچوں گا تو اب سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سامرا سے یہاں کا فاصلہ بہت ہے، تم اتنے ماہ میں پہنچے ہو، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں نا، تو مولا کیسے پہنچیں گے؟ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ 40 جگہ میرے مولا علی کیسے ایک وقت میں پہنچ گئے تھے۔ اب یہ دیکھیں یہ ان کے بیٹے ہیں کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے، سپاہیوں کی قید میں ہیں، قید خانے میں ہیں، چاروں طرف سے سپاہیوں نے گھیرا ہوا ہے، اور نہ صرف یہ کہ ان کے قید خانے کے گرد میں، بلکہ وہ تو تھی فوجی چھاونی، وہاں تو نکلنا ہی گھر سے باہر بہت مشکل تھا۔ اب میرے مولا کیسے آتے ہیں؟ تمام لوگ یہ چیزیں سوچ رہے ہیں کہ اتنا لمبا فاصلہ ہے، کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں تم 4 ماہ میں پہنچے ہو، مولا لمحوں میں یہاں کیسے پہنچ جائیں گے؟ مولا نے تم سے کہا ظہرین کے وقت میں یہاں پہنچ جاؤں گا، اپنے مسائل تیار کر لیں۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جو مولا کے چاہنے والے ہیں اور وہ انتظار میں ہیں۔ تمام حضرات ظہرین کی نمازیں پڑھ پڑھ کر سب کے سب، جعفر کہتے ہیں، میرے گھر میں جمع ہو ہی رہے تھے، تو وہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، جس وقت میرے مولا نے ٹائم دیا تھا اس وقت ابو محمد حسن عسکری علیہ السلام تشریف لے آئے۔ آپ میرے مکان میں داخل ہوئے جہاں سب لوگ جمع تھے، چاروں طرف خوشبو پھیل گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کئی روشنی میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ آپ نے آتے ہی سب کو سلام کیا، جتنے لوگ تھے انہوں نے آپ کا استقبال کیا، آپ کے ہاتھوں کو بوسے دے رہے تھے، آپ کے ابا کو چوم رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، جب سب بیٹھ گئے تو آپ نے میری طرف دیکھا، جعفر کہتے ہیں کہ میری طرف دیکھا اور کہا، جعفر بن شریف سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج دن کے آخری حصے میں آ کر تم لوگوں سے ملوں گا، اور سنو، میں نے نماز ظہرین سامرا میں سرمن رائے میں پڑھی ہے۔ یعنی مولا، یہ جو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ 4 مہینے کا فاصلہ لگا ہے تمہیں یہاں، جعفر بن شریف سے نے جب کہا تھا کہ مجھے اتنا عرصہ لگا ہے، تو وہ یہ اپنے دل میں سوچ رہے تھے کہ 4 ماہ کا عرصہ لگا ہے یہاں آنے میں، مولا فوراً کیسے پہنچیں گے؟ یہ ان لوگوں کے سوال جو دلوں میں اور دماغوں میں تھے، اس کا میرے مولا نے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ظہرین کی نماز سامرا میں پڑھی ہے، اپنے قید خانے میں پڑھی ہے، اور میں نماز پڑھ کر وہاں سے چلا ہوں اور اب یہاں پہنچا ہوں۔ یہ زمین کے فاصلے ہمارے لیے کچھ نہیں، کیونکہ میں اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں کہ جو
زمین سے آسمان کے راستے طے کرتا ہوا عرش تک گیا تھا، اور دروازے کی کنڈی ہلتی رہی تھی، بستر گرم رہا تھا اور وضو کا پانی بہتا رہا تھا، اور اتنے ہی لمحوں میں میرا رسول تمام عرش کی سیر کر کر واپس آ گیا تھا۔ تو اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، یہ تو سب کے سب محمد ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ نے ان لوگوں کے جو دماغوں میں اور دلوں میں سوال تھے اس کا جواب دیا کہ میں ظہرین کی نماز پڑھ کر چلا ہوں اور اب پہنچا ہوں۔ تاکہ پھر آپ نے آگے بھی کہا، کیونکہ میں نے جعفر سے وعدہ کیا تھا، میں ایفائے عہد کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا اور میں یہاں اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے میں آ گیا ہوں۔ اب آپ اپنے اپنے مسائل اور ضروریات میرے سامنے بیان کریں۔ چنانچہ جیسے یہ بات کی تو سب سے پہلے نصر بن جابر نے کھڑے ہو گئے، بہت پریشان تھے، اور وہ کہنے لگے، یا امام، بات یہ ہے کہ میرا بیٹا جو کہ مجھے بہت پیارا ہے، 1 ماہ ہو گیا ہے، میرے لڑکے کی آنکھیں بے نور ہو گئی ہیں، آپ دعا کریں کہ اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اسے لے کر میرے پاس آؤ۔ نصر بن جابر نے کہا، یا امام، یہ میرا بیٹا ہے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ آپ نے فرمایا، اسے بالکل میرے نزدیک لے کر آؤ۔ جیسے ہی وہ بچہ پاس آیا، آپ نے اس کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ پھیرا، اور جیسے ہی آپ کے ہاتھ اس کی آنکھوں پر لگے، اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی، اور سب نے درود پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اور لوگوں نے بھی یک کے بعد دیگرے اپنے مسائل اور اپنی حاجتیں پیش کیں۔ آپ نے سب کی حاجت براری کی، سب کی حاجتوں کو سنا اور پورا کیا، اور پھر آپ نے سب کے لیے دعائے خیر کی، اور جب سب سے آپ نے کہا کہ اب کسی کی کوئی حاجت تو نہیں رہ گئی، تو پھر آپ نے کہا کہ اب خدا حافظ ہے، اور آپ اسی دن واپس چلے گئے، اور اسی طرح سے آپ اس قید خانے میں تھے۔ نہ ان سپاہیوں کو خبر ہوئی، نہ بادشاہ کو خبر ہوئی، اور میرے مولا حجت اللہ ہے، وقت کے امام تھے، آپ نے لوگوں کی حاجت براری کرنی ہے، اور کرتے ہیں آپ، اور آپ واپس اپنی اسی جگہ، اسی قید خانے میں موجود تھے، اپنے غلام عقیل اور کنیز ثقل کے سامنے۔ باقی آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ بس یہ کہ ذکر آل محمد کے صدقے محمد و آل محمد کے صدقے میں میرے مولا ہماری پریشانیوں کو دور کرے اور ہماری حاجتوں کو بھر لائے۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر، جو مقروض ہیں ان کے قرضے عطا کر، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں میرے مولا دور کر دے۔ اے میرے مولا جو بیمار ہیں ان بیماروں کو بیماری صغرا، بیماری سید سجاد کی صحت عطا کر۔ اے میرے مولا یتیمان مسلم کے صدقے میں جو یتیم ہیں ان کی مدد فرما۔ اے میرے مولا جو کوئی بھی اس دنیا میں اس وقت جہاں کہیں بھی تجھ سے مدد مانگ رہا ہے، میرے مولا اس کی مدد کر، اس کی پریشانیاں دور کر دے، مقروض کے قرض ادا کر دے۔ اے میرے مولا کسی کا محتاج نہ کر۔ اے میرے مولا ہمیں بھی چلتے ہاتھ پاؤں موت دینا، عاقبت بخیر کرنا، وقت آخر میرے امام ہمارے پاس آ جائیں۔ اے میرے مولا روز محشر میں پیاس کی شدت، اے میرے مولا ساقی کوثر اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلائیں، جناب فاطمہ کی چادر کے سائے میں، مولا علی کے علم کے سائے میں ہوں۔ اے میرے مولا جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں بخش دینا۔ اے میرے رحیم شافی محشر ہماری شفاعت فرمائیں، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا۔ اے میرے مولا امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔